السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ دنیا میں اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ان جنگوں میں ایک مشترکہ بات ہے کہ کوئی ایک فریق دنیا یہ کسی خاص علاقے میں اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا تھا، جسے روکنے کے لیے کوئی ایک ملک اس کے راستے کی دیوار بن گیا۔ یوں جنگ ہوئی، پہلی جنگ عظیم ہو یا دوسری جنگ عظیم، اور اب ممکنہ طور پر تیسری جنگ عظیم۔ اب یہ جنگیں کن ممالک کے درمیان ہوں گی؟ تیسری جنگ عظیم امریکہ اور چین کے درمیان ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ ایک جنگ جس کا امکان تو ہے لیکن بہت کم، کیونکہ دونوں ملکوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ ان کے درمیان اختلافات کا فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے۔ وہ ہے ایران اور سعودی عرب کی جنگ۔ دونوں ممالک یمن اور شام میں پراکسی وار میں ملوث ہیں۔ یمن اور شام دونوں کی تجربہ گاہ بن چکا ہے۔ ان اختلافات کا فائدہ اسرائیل اور امریکہ کو ہو رہا ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب کو اپنا اسلحہ اور میزائل ڈیفنس سسٹم بیچ کر اربوں ڈالر کما لی ہیں اور آئندہ بھی کمانے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے بین الاقوامی امور کے پروفیسر گراہم ایلیسن کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ٹو سائیڈز ٹریپ۔ اس کا بہت ذکر ہو رہا ہے۔ اس کتاب میں پروفیسر گراہم جو ہے وہ اس بات کا انہوں نے اشارہ کیا کہ امریکہ چین کو عالمی طاقت بننے سے روکنا چاہتا ہے، اور اس معاملے پر امریکہ اور چین کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے۔ تو سائیڈز ٹریپ ایک ایسے عمل کا نام ہے جس میں اپنے وقت کی عالمی طاقت یہ خطرہ محسوس کرتی ہے کہ کوئی نئی ابھرتی ہوئی طاقت اس کی جگہ لے لے گی، اور وہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کوشش میں لڑائی کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی پہلے بھی جاری تھی۔ کورونا وائرس کے بعد اب اس میں شدت اور تیزی آ گئی ہے۔ اب اس حد تک ٹکراؤ آ گیا ہے کہ ایک عالمی جنگ کو ٹالنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دوسرے طاقتور ممالک ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ روس کیا چاہتا ہے جو امریکہ کا مخالف ہے۔ روس اور امریکہ کے تعلقات کبھی مثالی نہیں رہے۔ دوسری طرف برطانیہ ہے، جرمنی ہے، آسٹریلیا ہے اور دوسرے یورپی ممالک ہیں، وہ امریکہ کے روایتی اتحادی ہیں۔ بھارت بھی چین پر الزامات لگا رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ اسی طرح مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں بھی امریکی اتحادی بہت سے ممالک موجود ہیں۔ ان ممالک میں جیسے جاپان ہے، جنوبی کوریا ہے، تائیوان ہے، قطر وغیرہ ہیں۔ یہاں امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں۔ چین اور امریکہ میں براہ راست جھڑپیں کب ہوں گی، ان جھڑپوں کی شدت کتنی ہوگی، یا دونوں ممالک ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے روایتی ہتھیاروں کی بجائے بیولوجیکل ہتھیار استعمال کریں گے، یہ بھی بہرحال ایک سوال ہے۔ اس پہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میری رائے ہے کہ اب شاید میزائل اور بم کم استعمال ہو۔ کورونا وائرس یا کسی نئے وائرس کو ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی بایولوجیکل جنگ ہوگی۔ اب کسی بھی ملک کے لیے یہ پتہ چلانا مشکل ہوگا کہ حملہ کس نے کیا اور کہاں سے ہوا۔ اس بایولوجیکل حملے کو روکنا بھی بہت مشکل ہوگا۔ دنیا دو بلاکوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک ہوں گے، اور دوسری طرف چین اور اس کے اتحادی یا دوست ملک ہوں گے۔ ظاہر ہے ان کی تعداد بہت کم ہے۔ کچھ ملک غیر جانبدار بھی رہیں گے، لیکن ان کی زیادہ اہمیت نہیں ہوگی۔ اب آ جائیے جنوبی ایشیا کی طرف۔ ہمارے خطے میں بھارت ایک عرصے سے جنوبی ایشیا کا پولیس مین بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ہم اسے پولیس مین کیوں مانیں گے؟ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا امکان بھی موجود ہے۔ بھارت کے جو جارحانہ اقدامات ہیں اس کے باعث یہ ممکن ہی رہے گا کہ پاکستان آنکھیں بند کر لے اور درگزر کرتا رہے۔
جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا جنگ کا خطرہ موجود ہے اور موجود رہے گا، بلکہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کی کوئی بھی غلطی جنوبی ایشیا کو ایٹمی جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ ایٹمی جنگ کے بعد اس خطے میں تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ دوستو یہ تو ہو گئی عالمی سیاست، اب کچھ بات ہو جائے ملکی سیاست کے حوالے سے۔ کرپشن اور لوٹ مار کی جو خبریں آ رہی ہیں، قوم اس سے پریشان ہے۔ آئی پی پی کیس میں بجلی کمپنیوں نے قومی خزانے کو 5,823 ارب کا ٹیکہ لگایا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بجلی کمپنیاں جو ہیں یہ سیاستدانوں اور ان کے رشتہ داروں کی ہیں، اور وہ سب سیاسی جماعتوں میں موجود ہے۔ پاور سیکٹر کی انکوائری رپورٹ میں میاں منشا کی نشاد کمپنی کے حوالے سے 23 بار ذکر کیا گیا ہے، جس نے 9 ارب کا منافع کمایا۔ میاں بابر کی اورینٹ کمپنی ہے، اس کا 22 بار ذکر کیا گیا رپورٹ میں، ان کا منافع 1 ارب روپے ہے، یا جو بھی انہوں نے کمایا۔ جہانگیر ترین کی JDW جو ہے اس کا 41 بار ذکر ہوا ہے، جہانگیر ترین کو 2 ارب کا منافع دیا گیا۔ قوم چاہتی ہے کہ جن لوگوں نے ہزاروں اربوں روپے لوٹے ہیں انہیں سر عام لٹکایا جائے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کرپشن پر آج تک کسی کو پھانسی تو ہوئی نہیں، اس لیے کوئی ڈرتا بھی نہیں۔ جب خوف نہ ہو تو آپ کسی کو لوٹ مار سے روک بھی نہیں سکتے۔ لوٹ مار روکنے کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے، ملک کو لوٹنے والوں کو سر عام لٹکا دینا چاہیے۔ سن تو یہی رہے کہ کوئی بچے گا نہیں، سب کو سزا ملے گی، سب رگڑے جائیں گے، لیکن کب اور کیسے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ عوام چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کرپشن کے خاتمے کا جو وعدہ کیا تھا کم از کم وہ وعدہ پورا کریں۔ یہ 6,000 ارب روپے جو ہیں ان چوروں لٹیروں سے نکلوا کر قومی خزانے میں جمع کرائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کرپشن کا شور بہت مچایا جاتا ہے، نکلتا کچھ نہیں، جس کی وجہ سے قوم بھی مایوس ہو جاتی ہے۔ ایک طرف صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ آئی پی پیز نے جو لوٹ مار کی وہ قوم کے ساتھ گینگ ریپ کے مترادف ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ یک طرفہ ہے۔ ایک طرف وہ لوٹ مار کرنے والوں کو مافیا قرار دے رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ رپورٹ کو مشکوک کہہ رہے ہیں کہ جس کا فرانزک ٹیسٹ اس کا کرایا جانا چاہیے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن نظام کی پیچیدگیوں میں پھنس جاتے ہیں۔ قوم بھی پوچھ رہی کہ کرپشن کا شور تو بہت مچا، سزا کسی کو نہ ملی۔ اگر نظام ٹھیک کرنا ہے تو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، وزیر اعظم عمران خان نے، ان کی کابینہ نے، ان کے اراکین اسمبلی نے، عوام نے تو ووٹ دے دیا آپ کو۔ اب آٹا چینی بحران اور بجلی پیدا کرنے والی نجی کمپنیوں آئی پی پیز کی لوٹ مار کی داستان ہوش ربا قوم کے سامنے ہے۔ دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے، یا معاملہ فائلوں میں ہی رہتا ہے۔ لگتا تو یہی ہے عمران خان بھی مصلحتوں کا شکار ہو گیا۔ نیب آرڈیننس بھی اس بات کا گواہ ہے۔ پہلے بھی قانون سازی نہ ہونے کے باعث نیب ترمیمی آرڈیننس لایا گیا تھا، اب پھر تیاری ہے۔ یہ آرڈیننس دراصل بیوروکریسی کی جانب سے بعض تحفظات کے باعث لایا گیا تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ اعلیٰ افسران نے جی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور وہ ڈر گئے ہیں، وہ کوئی فائل پر دستخط نہیں کرتا، اور کوئی قسم کی جو ہے نا کسی قسم کی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں کہ کل کوئی جو حکومت آئے گی وہ ہم سے پوچھے گی۔ ریاستی امور جو تھے وہ سست روی کا شکار ہو گئے تھے، جس کے بعد جو ہے جناب یہ سول بیوروکریسی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے نیب آرڈیننس لایا گیا۔ جناب آپ کو یہ پوچھا جائے گا۔ ان مصلحتوں کا توق اتارے بغیر کرپشن ختم نہیں کی جا سکتی۔ کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی کہ جہانگیر ترین اور عمران خان میں معاملات طے کرانے کے لیے ان کے کچھ مشترکہ دوست متحرک ہو گئے، اور اسی وجہ سے آٹا اور چینی بحران پر فرانزک رپورٹ جو ہے تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ کچھ نئی شوگر ملز جو ہیں ان کے بارے میں بھی انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ بہرحال اگر ان کی صلح ہو جاتی ہے جہانگیر ترین اور عمران خان کی تو لگتا ہے جہانگیر ترین بچ جائیں گے، اگر صلح نہیں ہوئی تو جہانگیر ترین جیل جائیں گے۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اردو نیوز لائک اور سبسکرائب نہیں کیا
تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، نیچے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔